السلام علیکم دوستو، آپ کا دوست شاہد عباس حاضر ہے شاہد عباس ٹیوٹوریل میں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے لینگویج سٹڈیز کا نیکسٹ لیکچر جو ہے میتھڈ فار لینگویج ریکنسٹرکشن، کہ لینگویج کی ریکنسٹرکشن کیسی ہوتی ہے، کس میتھڈ کے ذریعے ہوتی ہے، اس کو ہم تھوڑا سا ہسٹوریکلی بیسس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں لنگوسٹک ریکنسٹرکشن ہے کیا، ٹھیک ہے، یعنی لینگویج کا اسٹیبلش ہونا، اس سے پہلے جو ہسٹوریکل اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور گیون لینگویجز میں کیا چیزیں جو مور زیادہ مطلب اس کو آگے کی طرف لے کے آتی ہیں ان کو دیکھنا۔ ان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک انٹرنل ریکنسٹرکشن ہوتی ہے اور دوسری کمپیریٹیو ریکنسٹرکشن ہوتی ہے۔ انٹرنل ریکنسٹرکشن یہ ہوتی ہے کہ لینگویج کے اندر جو irregularities ہوتی ہیں سنگل لینگویج کے اندر، ٹھیک ہے، وہ کن کن سٹیجز پہ چینج ہوتی ہیں، کیسے چینج ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے کیا ایویڈنس ہوتے ہیں کہ اکیلے وہ لینگویج جو ہے کتنی چینج ہو رہی ہے، کتنی ریکنسٹرکٹ ہو رہی ہے، یعنی اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہی ہے۔ دوسرے ہمارے پاس کمپیریٹیو ریکنسٹرکشن۔ اب کمپیریٹیو میں ایک سے زیادہ لینگویجز آئیں گی، یعنی دو یا دو سے زیادہ لینگویجز کس طرح کمپیریٹیولی مل کے ایک لینگویج کو پروموٹ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم تھوڑا سا کنسیپٹ وہی لشکری زبان کا بھی لیں گے، جیسے اردو کیسے بنی تھی دو یا دو سے زیادہ لینگویجز سے، خود انگلش کو دیکھ لیں، اس میں بہت زیادہ لینگویجز سے مل کے بنی تھی انگلش، کیونکہ یہ اولڈ لینگویج ہے انگلش جو ہے۔ اس وقت فرینچ تھے، ٹھیک ہے، اٹالین تھے، گریکس تھے، ان سب کی لینگویجز سے مل کے مطلب یہ انگلش لینگویج بنی تھی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں پوری ورلڈ میں 5 انگلش کے جو بہت بڑے ایکسنٹ بولے جاتے ہیں، لٹریچر ہیں ایسے سمجھ لیں، امریکن ہو گیا، برٹش ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، اور افریقن لٹریچر ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی مین ایگزامپلز پروٹو انڈو یورپین بھی ہے اور پروٹو ڈریویڈین لینگویجز بھی ہیں، یہ ساری اس میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں میتھڈ پہ، کہ میتھڈ کیا ہے لینگویج ریکنسٹرکشن کا۔ لینگویج آر دا تھاٹ to have arisen from a common proto-language must meet certain criteria in order to be grouped together۔ طریقہ کار یہ ہے کہ جو اکٹھے ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی لینگویجز اور مختلف ڈیفرنٹ لینگویجز ایک میجر لینگویج بناتی ہیں، یہ ایک طریقہ کار ہے، ایک میتھڈ ہے اس کا۔ دس پروسیس کالڈ دا سب گروپنگ، ہم اس کو سب گروپنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم ورائٹیز پہ چلے جائیں، بہت زیادہ لیول پہ چلے جائیں تو یہ بہت بڑا ٹاپک ہو جائے گا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح مختلف لینگویجز جو ہیں وہ ایک لینگویج بناتی ہیں، جس طرح ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ڈائلیکٹ، سب ڈائلیکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، اسپیچ کمیونٹیز ہو گئیں، پھر رجسٹر کو ہم دیکھتے ہیں، پھر کریول اور پیجن کے پروسیس سے گزر کر یہ ایک لینگویج بن جاتی ہے۔ سنس دس گروپنگ از بیسڈ پیورلی آن دا لنگوسٹک، ٹھیک ہے، مینوسکرپٹ اینڈ ادر ہسٹوریکل ڈاکومنٹیشن، یہ ساری چیزیں اس میں اینالائز کی جاتی ہیں، کمپلیٹ کی جاتی ہیں۔ ون آف دا کرائٹیریا از دیٹ دا گروپ لینگویجز یوزلی ایگزمپلیفائی شیئرڈ انوویشن۔ جو گروپ لینگویجز ہوتی ہیں وہ اپنی انوویشنز، یعنی جو اس میں نئی چیزیں آتی ہیں ان کو شیئرڈ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے جو سوٹیبل ہوتی ہیں وہ اس لینگویج میں لاگو کر دی جاتی ہیں۔ دس مینز دیٹ the languages must show common changes made throughout the history. In addition, most group languages have shared retention بھی ہوتی ہے اس میں۔ This is similar to the first criteria, but instead of changes, they are features that have stayed the same in both languages. اور یہ دونوں لینگویجز میں سیم چیز ہی رہتی ہے۔ اگر ہم اس کی بھی بات کریں comparative reconstruction کے بارے میں، تو اس میں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ makes of two rather general principle, the majority principle and the most natural development principle۔ دو اس کے میجر پرنسپل ہیں، majority principle اور most natural development principle۔ majority principle کیا ہے؟ is the observation that is cognate set displays a certain pattern such as repeating letter and specific position with a word، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد it is likely that its pattern was written from its most languages۔ اب اس میں سے ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، پھر most natural development principle states that some alterations in language, diachronically speaking, are more common than others۔ There are 4 key tendencies، جو بیسک رجحان ہے نا، ٹینڈنسیز ہیں، اس میں سے 4 اس کے پرنسپلز بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ The final vowel in a word may be omitted۔
وہ کہتے ہیں فائنل واؤل ورڈ جو ہوتے ہیں اس کو خارج کر دیا جاتا ہے. وائس لیس ساؤنڈز آفن بٹوین واؤلز بیکم وائسڈ. جو وائس لیس ساؤنڈز ہوتی ہیں وہ پھر وائسڈ بن جاتی ہیں. فونیٹک اسٹاپس جو ہوتے ہیں بیکم فریکیٹیوز، وہ فریکیٹیوز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کانزوننٹس بیکم وائس لیس ایٹ دا اینڈ آف دا ورڈس. پھر یہ اینڈ آف دا ورڈ جو ہوتے ہیں وائس لیس بن جاتے ہیں کنسوننٹس جو ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا جی، امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.